Friday. Salamun alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, my brothers and sisters, those who are watching me live. Today is a Friday and it's the translation of the Friday sermon. آج کے خطبے کا ترجمہ یوں سمجھیں، اس کو میں نے خلاصہ کرنا ہے آپ لوگوں کے سامنے، بہت ہی واضح طور پہ آسان ہے۔ میرے کچھ بھائیوں نے، دوستوں نے، احبابوں نے، میرے کرسچن بردرنس، میرے ہندو بردرنس، میرے مسلم بردرنس، میرے سکھ بردرنس، ان لوگوں کی طرف سے ایک بہت ہی پیارا سوال آیا ہے اور بہت کم لوگ اس پہ واضح طور پہ روشنی ڈالتے ہیں۔ لوگ بد نصیبی سے فرقوں کے اندر بٹ چکے ہیں اور اتنے فرقے ہو گئے کہ ہر علماء کرام کے بارے میں اپنی اپنی طرح سے ہے تو حدیثوں کا اور قرآن الکریم کے ترجموں کا ٹویسٹ کرتے ہیں۔ ٹویسٹ means they turn the ayah of Quran al-Karim, the verses of the Quran al-Karim and the saying of the Prophet Muhammad, peace and blessing be upon him. So I'm going to highlight, the question is from my all brethrens, that what about the dog? How if the dog we pet? So what is the ruling about? Is there any ayah of Quran al-Karim pertaining to the dogs? And is there any saying of a prophet or a ruling of Islam, Prophet Muhammad, peace and blessing be upon him, did he say anything about the dogs? Okay, I am going to highlight you today particularly about the dogs. So first of all, I'm going to mention the verse of Quran al-Karim. میرے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، میری بہنوں، میری دینی بہنوں جو مجھے دیکھ رہی ہیں، سن رہی ہیں، میرے بھائی جو مجھے دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، بزرگ، آپ سب کو میری طرف سے سب سے پہلے تو سلام رحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور بہنوں کے لیے ہمارا سلام ہوگا سلام علیکن ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو اسی کے ساتھ میں شروع کرتا ہوں۔ سب سے پہلے میں سورہ الکہف، سورہ الکہف، I'm going to begin with the chapter surah, chapter means surah al-Kahf. Number of the surah is 18 and the verse number also is. So 18 نمبر کا سورہ ہے، 18 نمبر کی آیت ہے اور 15 نمبر کا پارہ ہے۔ اس میں بہت خلاصہ کر دیا ہے اللہ عز و جل نے۔ has very clearly mentioned about the dog, which people they don't contemplate very often. We read the Quran al-Karim and then we just pass away these kinds of ayahs and we don't contemplate on that because Arabic is not our language. Arabic language is the language of the Arabs. Their children, they understand it while they read it. For us, dictionary. In Lugha Arabi we call it a قاموس۔ ہم لوگوں کو قاموس کی ضرورت پڑتی ہے، ڈکشنری کی ضرورت پڑتی ہے عربی زبان کو سمجھنے کے لیے۔ تو یہ جو میں نے سورے کا نمبر بتایا ہے، وہ جو آیت بتائی ہے، آیت کا نمبر اور جو پارہ بتایا ہے، برائے مہربانی اللہ کے واسطے اس کو ترجمے کے ساتھ میں، تفسیر کے ساتھ میں پڑھیں۔ اور میں آپ کو ریفرنس دینے جا رہا ہوں حدیث کا بھی۔ تو حدیث کی روشنی میں اور قرآن الکریم کی آیت کی روشنی میں we can pet the dog. There is nothing wrong in having a dog as a pet because kahf means Surah Al-Kahf. Kahf means cave. Cave اردو میں اس کو بولتے ہیں غار، گفا، کوہ۔ اب اس کے سورہ ہے میں وہ غار کے صحابی ہیں، عدد صرف اللہ عز و جل کو پتا ہے، ہم لوگ کے بارے میں لڑائی جھگڑے اور اس اندر جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور کتنے سال سوئے وہ بھی اس غار کے اندر، اس کے لیے بھی واضح طور پہ کہا وَلَبِثُوا 300 سِنِينَ وَازْدَادُوا 9۔ وہ 300 اور اوپر 9 سال غار کے اندر رہے، یعنی اللہ نے ان کے کانوں پہ اور آنکھوں پہ نیند کا پردہ ڈال دیا تھا۔ اب اس کے 18 نمبر کی آیت ہے، اس طرح سے میں پڑھ کے سناتا ہوں آپ کو خلاصے کے طور پہ۔ بہت آسان طریقہ ہے سمجھنے کے لیے کہ کتے کی رولنگ کیا ہے اسلام میں، دین میں، اور احادیث کی روشنی میں اور قرآن الکریم کی آیت کی روشنی میں۔ پھر سے ایک مرتبہ بتا دوں، سورہ کا نمبر ہے 18،
آیت کا نمبر بھی ہے 18، پارے کا نمبر ہے 15۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایقاظا وهم رقود ونقلبوهم ذات اليمین ذات الشمال وكلبوهم باسط ذراعيه بالوصيد لو اطلعت عليهم لوليت فرارا لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا. Allah Azza wa Jal says in the Quran al-Kareem, part number 15, name of the chapter is Surah Al-Kahf. Surah number is 18. The verse number also is 18. Lord Almighty says in Quran al-Kareem that, O you people, especially particularly to the anyone who goes down there, had been there, if you would have had been there, and you think that they are sleeping, the companion of the caves, وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَاظًا وَهُمْ رُقُودٌ, you think, if you look at them, you think that they are awakened, but Lord Almighty by His will, by His order, He ordained for 300 and upon them 9 years. Now, but they were sleeping. وَكَلْبُهُمْ بَاسِطٌ, and their dog was at the entrance. You see, you can have the dog and pet the dog at the entrance of your house. Because in cave, the dog is at the entrance. وَكَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَصِيدِ, spreading his foreleg, means 2 hands, spreading. And if you look at them, you have a fear and you turn away from there. You flight away in fear. Such was the scene. So this is very clearly mentioned in قرآن الکریم. یہ بہت واضح طور پہ اللہ عز و جل نے قرآن الکریم کے اندر بتا دیا ہے ہم لوگوں کو کہ اصحاب الکہف کا جو جس غار میں وہ رکے، ان کا کتا اس کے ساتھ، ان لوگوں کے ساتھ میں تھا. اپنے جو ہاتھ ہے یعنی 4 لیگ، آگے والے پاؤں، اس کو 4 لیگ کہتے ہیں انگریزی میں، وہ پھیلائے ہوئے تھا. بالوصید، وہ پھیلائے ہوئے تھا. اگر آپ جا کر کے ان کو دیکھتے تو خوف سے، رعب سے ایسا ڈر پیدا ہوتا کہ آپ وہاں سے فرار، یعنی وہ فرار ہوں، وہاں سے نکل جاتے، لوٹ جاتے ڈر کے مارے. کیوں؟ کیونکہ وہ ایسا لگتا وہ جاگ رہے ہیں، اور کتا وہ غار کے انٹرنس کے اوپر تھا. آپ کے گھر میں دروازے کے انٹرنس پہ آپ اس کو رکھ سکتے ہیں. گھر کے اندر لانے کی ضرورت نہیں، کیونکہ اس کے لعاب کے اندر جو جراثیم ہے، اس کی جو فینگ ہوتی ہے، فینگ میں تو ریبش نام کے جراثیم ہے، اگر وہ کاٹ لے تو انجیکشن لینے پڑتے ہیں. پرانے زمانے میں، ہمارے زمانے میں 14 انجیکشن لینے پڑتے تھے. 14 انجیکشن we used to take. I have gone through this experience. So I took 14 injection. Those days, older. Now there are 3 injections. But you have to take injections if the dog bites you. Because the fang, 2 fang on the top and 2 fang on the bottom, it contains the germs. That germs can causes you rabish. The name of the disease is rabish. Sometimes people they go mad also. Sometimes people they die also. Now, یہ چیز حقیقت ہے. اور اس کو نجس قرار دیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے لعاب کو نجس قرار دیا. اس کا جو تھوک گرتا ہے، اس کو نجس قرار دیا. وہ حدیث مبارک میں آپ کو سنا دوں چلتے چلتے، بہت خوبصورت ہے. اس میں بہت سارے فرقے کے لوگ الگ الگ باتیں کرتے ہیں. ہم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کہی ہوئی بات کو پکڑیں گے. قرآن الکریم کی آیت میں جو ہے اس کو ہم ٹویسٹ کر کے اپنے فرقوں کی طرف نہیں لے کے جائیں گے.
جو حقیقت ہے اس کو ہم بیان کریں گے اور سمجھیں گے، سنیں گے، اس پر عمل کریں گے. فرقوں میں نہ بٹو. یا ایھا الذین آمنوا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. اے ایمان والے لوگو، اللہ کی رسی کو برائے مہربانی یارو اکٹھے ہو کے پکڑو، تھامے رہو اور فرقوں میں نہ بٹنا. یوں کہو کہ خبردار فرقوں میں نہ بٹنا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اذا بلغ عن ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. authenticated صحیحین سے یہ حدیث ثابت ہے اور اس کے راوی ہیں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. فرماتے ہیں کہ the Prophet Muhammad, peace and blessing be upon him, he said, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، کیا فرما رہے ہیں؟ if touches or put the mouth or touch the kalbu, dog, if the dog touches or touch the tongues, where? Ina'akum, your pot in which you eat, or your pot of wudu where you do the ablution, which is usually sometimes outside of the gate, outside of the door also. Now, إذا بلغوا كلب إناءكم فاغسلوا سبع یعنی 7 مرات بالماء وأخرى بالتراب. یہ حدیث مبارک ہے. میں اس کا ٹرانسلیشن کر دوں انگریزی میں اور اردو میں، ہندی میں ہے، جو بھی آپ لوگوں کو مختصر سی زبان میں آسانی سے سمجھ میں آ جائے. by his mouth 7 times by water and 1 time dust, clay. Understand now? Is that clear? Anyone common layman can understand. I don't have to use the colloquial words, to express that I know very good English. No. What is important is you must understand. If the dog touches your utensil of food or water or for ablution, whatever you may be using it, so you have to wash it with water 7 times. And upon that 7th time, the 8th time, one more time you have to wash it with clay, dust, sand. Okay, I'm sorry, there was an interruption. I'm sorry, I'm very, very sorry. There was an interruption due to the network. I'm in a desert. The desert place called Harad. Harad is one of the deserts. In desert place called Harad is near the Abqaiq city and Riyadh city, the capital of Saudi Arabia. So at present, I'm recording this from Kingdom of Saudi Arabia. That's why there was an interruption and I really beg a pardon. I'm sorry. إذا بلغوا إناءكم فاغسلوا 7 مرات بالماء وأخرى بالتراب. یہ حدیث مبارک ہے. اگر کو چھو لے ہیں تو آپ کو چاہیے کہ 7 مرتبہ پانی سے دھوئیں اور 1 مرتبہ تراب یعنی سینڈ سے، ڈسٹ سے، کلے سے اس کو. فرقوں کے علماء کرام کچھ کہتے ہیں، مجھے نہیں پتا ہے. یہ تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ آقائے دو جہاں سرور کائنات، سائنٹسٹوں کے سائنٹسٹ، ڈاکٹروں کے ڈاکٹر کریم کو پہاڑ پہ نازل کر دیا ہوتا. سو again we continue. Yes, correct. So again we continue. So آپ لوگوں کو سمجھ میں آ گئی کہ قرآن الکریم کی میں نے آیت پڑھی. دوبارہ سے میں دوہرا دیتا ہوں کہ کتے کا ذکر قرآن الکریم میں ہے سورہ الکہف کے اندر، سورہ کا نمبر 18، آیت کا نمبر 18، پارے کا نمبر 15. وَتَحْسَبُ
وهم رقود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال. اور میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، اسی کے ساتھ ہم بس کریں گے. آپ لوگوں کو میں نے قرآن الکریم کی آیت مبارک اور بتایا وَتَحْسَبُوهُمْ أَيْقَاظًا وَهُمْ رُقُودٌ وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ وَكَلْبُهُمْ باسط ذراعيه بالوصيد لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا. اور حدیث اذا ولغوا كلب عنائكم فاغسلوا بالماء وَأُخْرَى بِالتُّرَابِ. اسی کے ساتھ ہم بس کرتے ہیں انشاءاللہ باذن اللہ. آپ لوگوں کو واضح طور پہ سمجھایا. نیٹ ورک کا بڑا سینٹر آف دا ڈیزرٹ میں ہوں، اس لیے نیٹ ورک کا بہت پرابلم ہو گیا. میں معذرت خواہ ہوں. پلیز آئی بیگ اے پارڈن. پرابلم از دیئر. اسی کے ساتھ میں بس کرتا ہوں. امید ہے آپ لوگوں کو یہ ہے تو پتہ چلی ہوگی. ہم ڈاگ کو، کتے کو، کلب کو پال سکتے ہیں، بشرطے گھر کے اندر نہ لایا جائے. اس کو ہے تو گھر کے باہر دروازے پہ رکھا جا سکتا ہے. چوکیدار ہے بہترین. اس کو کھانا کھلانا، اس کو پلانا، آپ کی